حکومت پاکستان کی طرف سے خالد آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا، کیسا لگا تھا اس وقت؟ کچھ یاد کر کے بتائیے۔ بس جب یہ انعامات ملتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا سا بھی اور بڑا سا بھی، اور پرائڈ آف پرفارمنس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ یعنی آرٹسٹوں کے لیے تھا، جی اور وہ مل کے یہ احساس ہوتا ہے، اور خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا تھا اس کو قبول کیا گیا، اس کو عزت ملی، اور ہم نے کوئی اچھا کام کر دیا۔ تو ویسے تو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، وہ تو ایک روٹین ورک ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مجموعی طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے، اور پھر یہ اس کو نوازا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ احساس دیا گیا، تو پھر ایک بڑا جی فخر محسوس ہوتا ہے، اور ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو کام کیا اسے قبول کیا گیا اور اس کی پذیرائی ہوئی ہے۔ تو بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ لگتا ہے ابھی بھی کوئی ایوارڈ مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس سے مجھے ایک اور بھی سوال ہے اسی کا ایوارڈ کے ساتھ ہی، یہ نگار ایوارڈز تو فلمی دنیا کا ایک بڑا ایوارڈ تھا، وہ کس طرح سے ہوا، کیا جی ہوا اس کا، کیا کیا تھا؟ وہ ایسا ہے کہ وہ الیاس رشیدی صاحب یہ تھے اس کے نگار ایوارڈ کے، مطلب وہ بہت بڑے ڈائریکٹر بھی تھے اور رائٹر بھی تھے، اور وہ فلموں کے لیے دیتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹیلی ویژن کا دور آ گیا، ٹیلی ویژن ڈرامے اور یہ، تو انہوں نے کہا بھئی فلم تو اب ہو گئی، لیکن ٹیلی ویژن کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایوارڈ ملنے چاہیے، کیونکہ وہ پرفارم کرتے ہیں، یہ پرفارمنگ آرٹ۔ تو پھر انہوں نے ٹیلی ویژن کے ڈراموں کو اور ان کو دینا شروع کیا۔ تو پھر نیوز چونکہ اس زمانے میں بالکل ایک یعنی کہنا چاہیے کہ ایک ایسا وہ تھا کہ کوئی شخص بھی اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا تھا، یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے کسی اچھے ڈرامے کو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی اچھے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو نیوز بھی اتنی ہی امپورٹنس رکھتا تھا، اور بہت زیادہ چونکہ دیکھا جاتا تھا۔ تو وہ الیاس صاحب نے یہ کہا کہ بھئی یہ نیوز جو ہے، نیوز کاسٹرز بھی جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ پورے ملک میں ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی درست۔ پرفارمنس ہوتی ہے ان کا، تو اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے۔ تو اس طرح میں بھی وہ ان کی نظر میں آ گیا اور مجھے ایوارڈ دیا گیا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ہم تو دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے اداکار نگار ایوارڈ لے رہے ہیں، تو میں بھی لاہور گیا، اور لاہور میں وہ الیاس صاحب نے خود مجھے ایوارڈ دیا، تو اس طرح یہ ہمیں مل گیا۔ تو خالد یہ جسے کہنا چاہیے کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں، خاص طور پر نیوز اینکرز کی اس فہرست میں شامل ہیں جن کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنی اسی جیتے جاگتی اپنی زندگی کے دوران ایک لیجنڈ کے طور پر آپ کو دیکھا جا سکتا ہے، آپ نے ایک نسل کو بولنے اور کا جسے کہنا چاہیے سوچنے کا، بولنے کا اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ سے یہ سوال کروں، سوال بڑا پرانا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے کرنا بہت ہی مناسب بات ہے کہ آج اس دور میں نیوز کے شعبے سے جو بھی لوگ وابستہ ہو رہے ہیں، نوجوان ہیں، نئے لوگ ہیں، نئی نسل آنے والے لوگ ہیں، گو تقاضے مختلف ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گے، ان کی رہنمائی کے لیے کچھ تو کہیے۔ جی بہجت، میرا جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے اپنا چینل شروع کیا ہے اور خبریں پڑھنی شروع کی ہیں، تو اس میں ہی میرے چونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو میں تھے، ٹی وی میں تھے، پھر وائس آف امریکہ میں تھے، تو موقع نہیں ملتا تھا اپنا کام کرنے کا۔ لیکن مجھ سے یہ سوال پہلے بھی بہت کیا جاتا رہا ہے، اور اب بھی کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کچھ بتائیں آپ اپنے تجربے کے طور پہ، اور تاکہ ہم سیکھیں۔ ابھی بھی جتنے خاص طور پہ اینکرز ہیں وہ مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، ہم آپ کے بڑے پرستار ہیں۔ تو وہ سیکھتے ہیں، اور وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی فون کرے یا بتائے تو میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن ابھی میں یہ اسی چینل پہ انشاءاللہ تعالی شروع کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں
خبریں پڑھنے والوں کے لیے، جیسے کہ سانس کی میں نے آپ کو بتایا پریکٹس کس طرح ہوتی ہے، پھر تلفظ اور پھر لفظوں کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، سانس کا کے علاوہ مطلب ان کی ادائیگی جو ہے، ہر لفظ مطلب ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پورا اس کے ہر حرف کو آپ اس طریقے سے ادا کریں کہ اس کے آخری حرف تک لوگوں کو سمجھ آئے کہ تو وہ پھر اس میں ایک ردھم ہوتا ہے، اس میں ایک توازن ہوتا ہے کہ آپ جملہ بول رہے ہیں تو کہاں جا کے آپ کا سانس ٹوٹے گا اور کہاں سے دوسرا شروع ہوگا، اتار چڑھاؤ جس کو کہتے ہیں ہم، اور نشست و برخاست جس کو کہتے ہیں خبروں کی اور جملوں کی، وہ بڑا ضروری ہے، وہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں ایک ایک کہنا چاہیے کہ تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملوں کو کہاں سے کہاں تک لے کے جانا ہے اور اس میں اسٹریس پازز کیسے کرنے ہیں۔ تو یہ ساری درست. چیزیں میرے ذہن میں ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ پروگرامز ایسے کروں جو کہ جس سے لوگوں کو ایک تھوڑی سی تربیت ہو میرا جائے. جو تجربہ ہے وہ ان تک پہنچ جائے، تو کوشش کریں گے درست. اس کی انشاءاللہ۔ یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی کیونکہ جب ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور خاص طور پر بہت سارے چینلز میں دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ ایک طرح سے جو ہم لوگ ریڈیو جوائن کرتے تھے، اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن یا ادھر ادھر جانے کی بات ہوتی تھی، تو ریڈیو ایک بہت بڑی آپ کے لیے ایک ٹریننگ کے طور پر ثابت ہوتا تھا. آپ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب بھی کبھی کسی بڑے سے بڑے آپ ایکٹر سے بات کر لیں، کسی سے بھی بات کر لیں، وہ بڑے فخر سے اس بات کو بتاتے تھے کہ ہم نے ریڈیو سے شروع کیا اور ریڈیو سے ہماری رہنمائی ہوئی کہ ہم آگے چل کر اس مقام تک پہنچے ہیں. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ اس کی اس طرح سے صورت نہیں بنتی ہے، تو اس وجہ سے بہت یہ اچھا کام ہو جائے گا کہ اگر ان کو کچھ ایسی وہ ایڈوائس مل جائے کہیں سے بھی جو ان کے لیے بہتر ہو، اور وہ لوگ جو واقعی اس پروفیشن کو پروفیشن کے طور پر اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی درست بات ہوگی. تو جب آپ انشاءاللہ پوری پیشہ ورانہ زندگی پہ ذرا پیچھے مڑ کے اگر آپ جب دیکھیں تو سب سے زیادہ فخر کس بات پہ ہوتا ہے؟ مجھے مشکل سوال ہے. فخر الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام الحمدللہ ابھی کچھ 40-50 سال ہو گئے اس کو، تو میں بڑا اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ابھی بھی کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں، کسی تقریب میں، یہاں پر بھی میں جب آیا تھا امریکہ، تو میں سمجھتا تھا کہ اب میرا رابطہ کٹ گیا، میرا ملک مجھے جو عزت دیتا تھا اور وہاں لوگ جتنا پیار کرتے تھے، اب شاید مجھے یہاں کون پہچانے گا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ آج اتنے 20-25 سال ہو گئے یہاں امریکہ آئے ہوئے، اور ابھی کل بھی میں ایک تقریب میں تھا تو لوگ اسی طرح محبت سے پیار سے مل رہے تھے اور بات کر رہے تھے اور پرانی باتیں کرتے تھے کہ جی ہم نے آپ کو دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ. تو میرے لیے یہ احساس جو ہے یہ مجھے بڑا ایک یعنی سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. پھر میں بچے میرے جب دیکھتے ہیں مجھے، تو میں یہ شکر کرتا ہوں کہ بچوں کے سامنے کوئی ایسی تصویر میری نہیں آئی کہ میں ماضی پہ شرمندہ ہو جاؤں کہ یار میں نے یہ غلط کام کیا تھا یا یہ چیز ٹھیک نہیں تھی. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ میری عزت ہو رہی ہے یا لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، تو یہ جو اب چینل میں چلا رہا ہوں اس میں میرے ساتھ بچے میرے شامل ہیں اور وہ یہ خوش ہوتے ہیں جب کمنٹس پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ تعریف کر رہے ہیں یا یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو میرے لیے بڑا یہ یعنی اطمینان کا باعث ہوتا ہے، فخر کا باعث ہوتا ہے کہ 50 سال کی جو زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت سے گزار دیا اور بدنامی سے اور کیا کہنا چاہیے برے کاموں سے بچایا اور ایک اچھا نام دیا ہے. ایک بہت اچھے یعنی مقام پہ میں آ کے یہاں ہوں اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسا اچھا رکھے. تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماضی میں آپ نے کیا کیا ہے، لیکن آپ نے اگر آپ کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کو سراہا جا رہا ہے، پذیرائی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میرے خیال ہے اس سے بڑا انعام کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ ماضی پہ آپ کا کوئی دسترس نہیں ہوتی، کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو بالکل یہ گزشتہ
یہ ایک بڑی بات ہے۔ گزشتہ دنوں میری بات ہو رہی تھی، میں نے بھی جن کے ساتھ کینیڈا میں کام کیا تھا، سشما دت کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا کہ وہ جب ہم کسی چیز کو ڈیلیٹ کر لیتے تھے یا ایڈٹ کر لیتے تھے تو اس وقت میرا ان سے یہی کہنا تھا کہ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ اپنی زندگی میں پیچھے جا کے کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، ناپسندیدہ رہی ہو آپ کی، اور اب آپ سمجھتے ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکے تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو ہی نہ جس کو ڈیلیٹ کرنے کا خیال آئے، ایک فخر کی بات ہو، ایک عزت و احترام کی بات ہو، جس طرح سے آپ نے پوری زندگی گزاری۔ تو خالد، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے اپنی یادیں، اپنی تجربات ہمارے ساتھ بانٹے، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کی کامیابیوں کے لیے میں آج بھی دعا گو ہوں، آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اور اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے بھی یہی ہے کہ وہ بھی آپ کو سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور یہ کہتے رہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے وہ آپ کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم بھی یہ بات کہتے رہیں کہ غالب جب سے ہوش سنبھالا آپ کو دیکھتے چلے آئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ میں اپنے ناظرین کو، اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گی کہ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کامنٹ ضرور کیجیے گا پلیز، اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو سب سے اچھی بات کون سی لگی، اور سبسکرائب کرنا تو نہ بالکل بھولیے گا۔ تو خالد سے کسی وقت ہم پھر بھی بات کریں گے، خالد کے پاس بہت سارے تجربات ہوں گے۔ تو خالد حمید آج ہمارے مہمان تھے۔ اب آج کی ملاقات بس اتنی۔ بیانڈ ود بہجت کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔